عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جلد اول وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ فَلِلْإِفْرَادِ یہاں سے ہیں سنو بھئی کبھی کبھی مسند الیہ نکرہ ہوتا کبھی کبھی مسند الیہ نکرہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہونے میں کیا نکتہ ہے کہتے ہیں نکرہ ہونے میں نکتہ ہے کہ مسند الیہ یہاں 2-3 جماعت نہیں ہے بلکہ ایک ہے تو مسند الیہ کو نکرہ بنانے میں دلالت ہے اس بات پر کہ مسند الیہ 2-3 جماعت نہیں ہے بلکہ جاء رجلن تو جاء فعل رجلن اس کا فاعل ہے اور فاعل یہاں نکرہ ہے اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو قاصد آیا تھا پیغام پہنچانے والا آیا تھا وہ 2 جماعت نہیں تھی بلکہ ایک تبلیغی تھا وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ ارچ مسند الیہ کا نکرہ بنانا ہے فَلِلْإِفْرَادِ اے للقصد وہاں متکلم قصد کرتا ہے الی فرد ایک فرد کی طرف مما ان افراد سے جس پر صادق ہے مسند الیہ کا اسم جنس جس طرح جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی بات سمجھ میں آ گئی یہاں مسند الیہ کون ہے رجل اور وہ نکرہ ہے اشارہ کیا کہ پیغام رسان 2 وزیر نہیں تھے 3 نہیں تھے بلکہ ایک اوین نوعیہ اوین یا مسند الیہ کو نکرہ بنایا جائے گا تاکہ تنکیر دلالت کرے کہ یہاں مسند الیہ محکوم علیہ نوع ہے فرد نہیں ہے جس طرح علی ابصارہم غشاوۃ تو علی ابصارہم خبر مقدم ہے اور غشاوۃ مبتدا مؤخر ہے یہ مبتدا مؤخر جو مسند الیہ ہے یہ نکرہ بنایا گیا ہے یہ تنکیر نوعیت کے لیے ہے کہ ان کے آنکھوں پر پردے ہیں یعنی ایک نوع پردہ ہے یہ متعارف نہیں ہے کہ عینک لگائے ہیں بلکہ ضلالت و بدعات کے پردے ہیں پھر وغیرہ کے آنکھوں پر
او النوعیہ للقسم متکلم کا قص ہوتا ہے الى نوع منہ وعلى ابصارهم غشاوہ نوع من الاختیاء ایک نوع پردے ہیں وہ غطاء الطعامی وہ پردے ہیں عن دفن کا عن آیات اللہ تعالی وفی المفتاح اور مفتاح میں یہ ہے کہ غشاوتن میں یہ تنکیر تعظیم کے لیے ہے انہ للتعظیم غشاوتن عظیمتن متن او التعظیم او التحقیر یا مصنع کی تنکیر واسطے تعظیمی مصنع کی یا واسطے یعنی کبھی کبھی مسند الیہ کی نکارت دال ہوگی مصنع کی تعظیم پر کبھی مصنع کی نکارت دال ہوگی مسند الیہ کی دونوں کی مثال ہے لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب متنبی کہتے یہ بادشاہ جب میں اس کی عیوب کرتا ہوں تو عیب و بادشاہ کے درمیان معنی عظیم ہے اس کے اخلاق حسنہ لیکن اگر یہ سائل بن کر بادشاہ سے کچھ مانگنے کے لیے جائے تو سائل و بادشاہ میں حاجبن معنی حقیر بھی نہیں اول حاجبن کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے کہ عیب اور بادشاہ کے درمیان حاجبن معنی عظیم ہے وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ یہ حاجبو کی تنکیر تحقیر کے لیے یعنی سائل و بادشاہ کے درمیان معنی حقیر بھی نہیں لہو حاجبن بادشاہ کے سامنے مانع عظیم ہے عظیمن بتا کر اشارہ کیا کہ حاجبن کی تنکیر تعظیم کے لیے اور حاجبن مبتدا ہے لہو خبر مقدم ہے حاجبن مبتدا مقدم بادشاہ کے سامنے معنی عظیم ہے عن کل امر ہر اس الزام سے یشینہ جو اس پر عیب لگائے یعیبہ ولیس لہ اور بادشاہ کے سامنے نہیں ہے عن طالب الاحسان حاجب معنی حقیر وکیف بالعظیم او التکسیر کبھی تنکیر تکسیر کی لی ہے ان لہو لابلا وان لہو لغنما ابلا غنما اسم ان کا مؤخر اور اسم ان کا مسند ہوتا ہے اور یہ نکرہ ہے یہ تنکیر تکسیر کے لیے ہے یعنی ایک وزیر کی بہت ساری اونٹ ہے اور دوسرے وزیر کی بہت ساری بکریاں ہیں او التقلیل اور کبھی کبھی تنکیر مسند کی کس کے لیے ہوگی رضوان من اللہ اکبر رضوان موصوف ثابت من اللہ اس کے لیے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اکبر اس کے لیے خبر مبتدا یہاں نکرہ ہے یہ تنکیر تقلیل کے لیے ہے یعنی اللہ کی تھوڑی سی رضامندی اکبر بہت بڑی چیز ہے اب تعظیم اور تکسیر میں فرق کیا ہے تو تعظیم کا تعلق مقول کیف سے اور تکسیر کا تعلق مقول کم سے جو قابل تقسیم ہے اس لیے کہتے ہیں فرق تعظیم اور تکسیر میں یہ ہے کہ تعظیم بے اعتبار ارتفاع شان اور علو مرتبہ کے ہیں یعنی کیفیات سے ہے قابل تقسیم نہیں ہے اور تکسیر بے اعتبار کمیات اور مقادیر کے ہیں تحقیقاً کما فی الابل ابل قابل تقسیم ہے یا تقدیراً کمیات ہوگی جس طرح کما رضوان من اللہ وکذا تحقیر و تقلیل یعنی تحقیر تعظیم کا زیر کیفیات سے ہے اور تقلیل تکسیر کی زیر کمیات سے ہے اور واسط اشارہ کے الی ان بینہما فرقا قال وقد جاء التنکیر للتعظیم والتکسیر تو دیکھو تکسیر کا عطف تعظیم پر کیا اور معطوف علیہ سے غیر ہوتا ہے معلوم ہو کہ تکسیر اور تعظیم غیر ہے اور غیر بیان کیا کہ تعظیم کیفیات سے ہے اور تکسیر کمیات سے اور کبھی تنکیر آتی ہے واسطے تعظیم و تکسیر دونوں کی وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر اہل مکہ آپ کی تکذیب کرے یہ شرط جزا محذوف ہے فاصبر صبر کرو اور کیوں وقد كذبت رسل من قبلك كذبت فعل رسل اس کا نائب فاعل اب نائب فاعل مسند ہوتا ہے اور یہاں نکرہ ہے یہ تنکیر تعظیم کے لیے بھی ہے یعنی كذبت رسل اولو العزم اور یہ تنکیر تکسیر کے لیے بھی ہے کذبت رسل کثیرۃ
ذو عدد کثیر، یہ متن کا ترجمہ ناظر ہے الی التکثیر، اور ذو آیات عظیم، یہ ترجمہ ناظر ہے الی وقد يكون للتحقیر والتقلیل، اور کبھی تنکیر آتی ہے تحقیر کے لیے بھی، اور یعنی مصنع کو نکرہ بنایا جاتا ہے، اشارہ کیا کہ یہ مصنع قلیل بھی ہے اور حقیر کم قیمت بھی ہے۔ مجھے وزیر نے کہا، میں نے یہاں سے چھلانگ لگایا اور آپ کے سروں پر جا کر اس کے پاس بیٹھا اور واپس آیا، آپ نے کہا کیا دیا؟ میں نے کہا شیء قلیل، یعنی نسوار کی چنڈی، ایک تو وہ چنڈی ہے قلیل ہے اور ایک حقیر ہے قیمت بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ یعنی حاصل علی منہ شیء، حاصل ہوا مجھے وزیر سے شیء، اور یہ شیء فاعل ہے حصل کا تو مصنع ہے اور نکرہ ہے، نکرے یہ تنکیر تحقیر کے لیے ہے، اے حقیر کم قیمت چیز، قلیل اور کم مقدار میں، یعنی نسوار کی چنڈی، ٹھیک ہے؟ علی حجویری کا تبرک ہے، یہ ہے تبرک چاٹنے والے۔ امن تو باللہ پڑھو، اور وہ جو ماضی میں مردار کھا چکے ہو اس کے سوال، ٹھیک ہے؟ یہ خبر کے جو منظورات ہیں یہ سور سے مردار سے زیادہ حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، تو یہ ما اہل لحم الخنزیر سے زیادہ حرام ہے، اور وہ دم سے زیادہ حرام ہے، اور وہ میتہ سے زیادہ حرام ہے۔ میتہ حرام ہوا ہے دم کی وجہ سے، تو یہ صرف حرام نہیں ہے محرم بھی، اور دم سے زیادہ حرام سور ہے، کیونکہ دم اگر غیر مسفوح ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اس میں پاک جز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خنزیر سے زیادہ یہ ہے، کیونکہ خنزیر کے بال اور ہڈی کار آمد استعمال جائز ہے، اور محل بھی غیر اللہ کا نہ حلوہ جائز ہے اور نہ کھیر جائز ہے، ٹھیک ہے؟ سب مردار ہے، یہ دونوں کھا چکے ہیں۔ بس مصنف نے تنکیر مصنع کی بحث ختم کر کے اب خروج عن البحث کرتا ہے، تنکیر غیر مصنع کا بیان ہے کہ جس طرح تنکیر مصنع کا افراد کے لیے ہے، نوعیت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، تکثیر کے لیے ہے، تو اسی طرح تنکیر غیر مصنع کا بھی انعکاس کے لیے ہے، اور تنکیر غیر مصنع کا للافراد والنوعیہ۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ دابتن اور مائن یہ مصنع ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے، اور دونوں کی تنکیر یہ افراد کے لیے ہے، کہ اس کا معنی یہ کہ اللہ نے پیدا کیا ہر فرد خر کا، من مائن ہر فرد اس کے باپ کی پانی سے، تو دونوں افراد کے لیے ہے، اور نوع کے لیے بھی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہر نوع دابے کا، ہر نوع پانی سے جو اس کے باپ کا پانی ہے، اس لیے کہتے ہیں اے کل فرد من افراد الدواب من نطفۃ معینہ، جو نطفہ اس کے باپ کا ہے جو مختص ہے، دونوں میں تنکیر افراد کی ہے، یا کل نوع من انواع الدابہ من نوع من انواع المیاہ وهو نوع النطفۃ التي تختص بذلك النوع من الدواب، ومن تنکیر غیرہ لتعظیم، اور تنکیر غیر مصنع کے لیے تعظیم، فاذنوا بحرب من اللہ، حرب نکرہ ہے، تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی بحرب عظیم، اور مصنع ہے یا مجرور ہے؟ وللتحقیر ان ظن الا ظن، پھر بغاڑا نے یہاں زلف کنگی کر دی اور یہاں مونچھوں کو تھو دے دیا اور ادھر سرما لگایا، میں نے کہا ان ظن الا ظن، یعنی ظن حقیرنا، سرما شرما کام نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظنن اس کی تنکیر تحقیر کے لیے ہے، اور یہ مصنع ہے یا غیر مصنع؟ اے ظنن حقیرا ضعیفا، کیونکہ ظن قابل شدت و ذوق کا۔ اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہ ظنن مستثنیٰ ہے، اور اس کا مستثنیٰ منہ نظن کا مصدر ہے، اور نظن کا مصدر بھی ظن ہے، تو اس کا معنی یہ ان ظن ظن الا ظن، استثناء شے کا عن، تو کہتے ہیں
کہ نظن کا مصدر ظن ہے، وہ جنس ہے، شامل ہے حقیر اور عظیم کو، اور ظنن سے مراد ظنن حقیرن ہے، اور ظنن حقیرن نوع ہے کس کا؟ جنس کا. تو مستثنا خاص ہوا جو نوع ہے، اور مستثنا من عام ہے جو کہ جنس ہے. اس لیے کہتے ہیں ظنن حقیرن ضعیفن، ظن قابل شدت اور ذوق کا. نو مفعول مطلق جو ظنن ہے یہ للنوعیت یعنی ظن حقیر، لا للتاکید، یہ عین وہ مصدر نہیں ہے جو نظن میں ہے. اس اعتبار سے صحیح ہوا وقوع ظنن کا بعد الاستثناء مفرغ، حالانکہ ممتنی ہے ما ضربتہ الا ضربان، کیونکہ مستثنی منہ بھی ضرب ہے، مستثنی بھی ضرب ہے. علی ان یکون المصدر ہو کہ ضربن مصدر للتاکید ہو، کیونکہ مصدر ضربتہ کا اس میں احتمال غیر ضرب کا نہیں ہے حتیٰ کہ استثناء صحیح ہو جائے. اور مستثنی منہ میں واجب ہے ان یکون متعددا کہ وہ عام ہو تاکہ شامل ہو جائے مستثنی اور اس کے علاوہ کو. اب مصنف کہتے ہیں کہ تنکیر میں معنی بازو کا ہے، اور تنکیر تحقیر اور تعظیم کے لیے ہے، تو بازو کا لفظ بھی وکما جس طرح تنکیر جو بازو کے معنی میں ہے مفید للتعظیم ہے، تو اسی طرح سری لفظ بازو جس طرح اللہ نے فرمایا ورفع بعضهم فوق بعض درجات، تو بعضهم مصنع ہے یا مفعول ہے، اور یہ تعظیم کے لیے کیونکہ بعضهم سے مراد کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارادہ ببعضهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ابہام میں تعظیم ہے آپ کی شان کی اور فضیلت اور اعلیٰ ہے، ما اس قدر لا یخفا. واما وصفه، اما بس پڑھو، میں پڑھ چکا ہوں 50 سال پہلے، وہی بات ہے. خان کھڑے ہو، میرا کھڑا ہے. اصل